منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر ان لوگوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی شجاعت اور بہادری سے، اپنی صداقت سے، اپنی عدالت سے جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایک نمونہ چھوڑا، ان لوگوں میں ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب شریف جمعۃ المبارک کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور آپ کے والد محترم جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی والدہ کہا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مہاجرین اولین میں شامل تھے، اور پھر آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں داخل تھے، شامل تھے۔ اس سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ 4 سال 8 ماہ اور 9 دن آپ نے مسند خلافت سنبھالی۔ آپ کو ایک بدبخت نے زخمی کیا، 17 یا پھر 19 رمضان المبارک کو آپ کو زخمی کیا ایک بدبخت نے، پھر 21 رمضان المبارک کو آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ کون حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا، تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کا نام علی رکھا، اور فرماتی ہیں ان کے لبوں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی پہلی غذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے لعاب دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں ڈالا نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالی۔ وہ فرماتے ہیں وہ چوسنے لگے، اور اتنی چوسی کہ چوستے چوستے ہی سو گئے۔ فرماتی ہیں اگلا دن ہوا تو ہم نے دائی کو بلایا کہ چلے دائی سے اس کو دودھ پلاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے نا دائی کو بلایا، دائی دودھ پلانے لگی تو انہوں نے دودھ نہ پیا۔ فرماتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا اس بات کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور فرمایا کل کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں رکھی تو وہ چوستے چوستے سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح معاملہ رہا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی چند دن یہ اسی طرح معاملہ رہا۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، قریب ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی کون لوگ؟ جو ایمان لے کر آئے اور پھر نیک اعمال کرتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پہلا مصداق، یعنی سب سے یہ آیت کریمہ جس پر فٹ آتی ہے نا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں
مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس ذات نے دانے کو پھاڑا، دانے کو پھاڑ کر اس سے پودا پیدا فرمایا، جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی یاد رکھنا تم سے محبت صرف مومن کرے گا، تم سے محبت صرف مومن کرے گا، اور جس دل میں بغض ہوگا وہ دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو منافق کا دل ہے، وہ منافق کا دل ہوگا جس میں تیرا بغض ہوگا۔ تجھ سے محبت رکھے گا تو وہ صرف مومن رکھے گا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اگر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جائے، آپ کا نام مبارک آ جائے، اگر چہرے پر آثار خوشی کے ہوں، دل میں محبت پیدا ہو، دل میں ایک خوشی ہو، آنکھوں میں قرار آ جائے، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، تو سمجھ لینا دل میں جو ایمان ہے وہ مضبوط ایمان ہے۔ اور اگر ان کا نام آئے، چہرہ بدل جائے، چہرے کا رنگ کوئی اور ہی پیش ہو، اگر دل میں بغض پیدا ہو، تو سمجھ لینا دل میں جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں ہے، وہ کچا ایمان ہے، کمزور ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، لوگ ان سے پیار کرتے، لوگ ان سے، دیکھیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے اس طرح کا دنیا میں کہ بندہ جب اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے ساتھ دلی تعلق ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر بندہ ہر کسی سے رو نہیں سکتا، ہر کسی کو اپنے دکھڑے بیان کر سکتا نہیں ہے، کسی کو دکھڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب وہ ایسا بندہ جس سے آپ کا روح کا تعلق ہوتا ہے، جب وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے نا، تو پھر دل کرتا ہے، دل کردہ ہے تینوں سامنے بٹھا لاں، تو پھر درد پرانے چھیڑا۔ وہ دل کرتا ہے بعض اوقات جب اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو اپنے درد سنائے جاتے ہیں، دکھ سنائے جاتے ہیں، پھر وہ دکھوں کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا، روانہ فرمایا، اور اسی میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے لشکر میں ہی۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ ذرا توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ فرماتی ہیں حضرت ام عطیہ، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام دعائیں فرما رہے تھے، یا اللہ اتنی دیر تک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ کتنی محبت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے تھے، فرماتے ہیں یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، اس وقت تک حضرت اسرائیل نہ آئیں جب تک میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ کر لوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بہت ہی توجہ طلب حدیث پاک ہے، بہت ہی، فرمایا علی منی بمنزلۃ الرأس من بدنی، فرمایا علی کا تعلق میرے ساتھ، علی کا تعلق میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کتنی جو ہے وہ اہم حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، دیکھیں سر کا تعلق جو ہوتا ہے جسم کے ساتھ، اگر سر نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں ہوتا، بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر سر نہ ہو، اگر سر چلا جائے تو بندہ مر بھی جاتا ہے۔ تو کتنا تعلق، گہرا تعلق ہے سر کا جسم کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں میرا اتنا ہی گہرا تعلق ہے حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاد میدان کے غازی ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، جنگ کرنے والے، جب وہ میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اپنا پورا جو ہے وہ جہاد کر کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو بتا کے نکلتے ہیں کہ کوئی بہادر میدان میں آیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہوگا اکثر ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو جنگ میں جانے والے ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، ان کا اکثر اوقات علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تعلیم کی طرف ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق دین سے اتنا مطلب کہ گہرا نہیں ہوتا، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو علم والے ہوتے ہیں، جو حکمت والے ہوتے ہیں، جو دھنائی والے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ بنفس نفیس تلوار لے کر میدان میں جانا بھی ان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تعلیم والے جہاد بھی نہیں کر سکتے، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی بات کی جائے، آپ اگر کسی سے بات کریں تو ایسے لگتا تھا آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر حکمت و دنائی والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جب آپ سے کوئی تربیت حاصل کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ان سے بڑھ کر کوئی مربی ہے ہی نہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے، جب میدان میں نکلتے تھے اور تلوار اٹھاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جذبہ جہاد سماعت کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما لیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میں مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جاؤں اپنا نائب بنا کر۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب بنانا ہے۔ اب کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کام چور ہوتے ہیں، وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بڑے کاموں میں نام نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی کام جو مرضی دے دو، لیکن جو بڑا کام ہے، بھاری کام ہے، وہ نہ دے کر جاؤ۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب جہاد کی بات آتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کا نہیں دل کرتا جہاد کرنے کو، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ آرام و سکون سے رہے، کوئی اس کو محنت نہ کرنی پڑے، جہاد میں نہ جانا پڑے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جائیں گے؟ میں عورتوں اور بچوں میں وقت گزاروں گا، یا رسول اللہ مجھے بھی لے کر جائیں۔ کتنا عشق ہے، شوق ہے جہاد کا، کتنا جذبہ ہے جہاد کا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی لے کے جائیں۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبت سے سمجھایا، کتنی محبت بھری بات فرمائی۔ فرمانے لگے اے علی، کیا تو نہیں چاہتا، کیا تو اس سے خوش نہیں ہے کہ تو بھی میرے لیے اسی طرح ہو جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ لیکن یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ تو فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تیرے لیے یا تو میرے لیے اسی طرح ہو جائے جس طرح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے؟ میں اور آپ اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں لوگ ڈرے سے، سہمے سے رہتے ہیں کہ فلاں نے بات یہ کہہ دی، ڈرے سے، اور جو بندہ جتنا زیادہ عہدے پر چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ ہاتھ جو ہے وہ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے، زیادہ ہاتھ حکومت کے بندے ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ لے کر عوام کو چلنا یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ اوپر لیول پر چلے جاتا ہے، اوپر زیادہ بڑھتا جاتا ہے، ایک مقام پر چلے جاتا ہے، اس کی کمزوریاں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے معاملے میں، کسی نہ کسی معاملے میں وہ کمزور ہوتا ہے، کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ڈر ہے لوگوں کے دلوں میں وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے زیادہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگوں نے تو بڑوں کو پاگل کر دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں ایک واقعہ ایک استاد کے بارے میں کہ ان کے طالب علموں نے ارادہ کر لیا کہ آج ہم نے استاد صاحب کو بیمار کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، استاد صاحب کلاس میں جیسے ہی داخل ہوئے تو پہلا طالب کہنے لگا کہ استاد جی کیا بات ہے، آپ کا رنگ ذرا سرخ نظر آ رہا ہے، بدلا سا نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، ٹھیک تو ہے نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے لگے چل بیٹھ جا کے، بے وقوف، اچھا بلا ہوں میں، میری صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا طالب علم، پکا ارادہ جو انہوں نے بنا لیا تھا کہ آج استاد کو ہم نے بیمار کر کے چھوڑنا ہے، دوسرا طالب علم کہنے لگا استاد جی کیا بات ہے، ذرا سا تھوڑے کانپتے نظر آ رہے ہیں آپ۔
آپ کا جو جسم ہے بڑا کمزور کمزور سا نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب تھوڑی سی آگے گئے، یعنی ہے بھی وہ اچھے بھلے سے، اچھی بلی تھی، تیسرے کے پاس گئے، تیسرا کہنے لگا استاد صاحب کیا بات ہے، آپ کے تو ہاتھ بھی مجھے کانپتے نظر آ رہے ہیں، آپ بالکل ہی کمزور سے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جیسے ہی 3 4 5 طالب علموں نے کہا نا، تو کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں تھا گزرا تھا کہ وہ استاد واقعی بیمار ہو گئے، ان کو واقعی بخار ہو گیا، وہ گھر چلے گئے، کلاس چھوڑ دی انہوں نے۔ تو ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں بعض اوقات اتنا زیادہ، وہ فلاں آدمی بڑا ہی جنگلی آدمی ہے، وہ تو کسی کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں نہ جانا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو اسی طرح ہوا، ایک شخص تھا 90 سال کا بوڑھا آدمی، جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، یہ نام تھا اس کا۔ جنگ خندق میں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، اور اب وہ آ کر للکار رہا ہے، وہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو وہ آ کر للکارنے لگا، کہنے لگا آؤ بھائی نکلو میرے مقابلے میں، کہاں ہے وہ تمہاری جنت جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ شہید ہو کر وہاں جاؤ گے، نکلو میرے مقابلے میں آؤ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ابھی بات مکمل بھی اس نے نہیں کی تھی تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جا علی، علی بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ وہ پھر کہنے لگا ہے کوئی تو نکلے، آؤ میرے مقابلے میں، بڑی باتیں کرتے ہو، آؤ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اے علی جانتا ہے وہ کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں کون ہے وہ۔ یعنی بعض اوقات پروپیگنڈا لوگ اتنا کرتے ہیں نا، وہ بندہ بڑا ہی کرنٹ لگاتا ہے، وہ بندہ ویسا ہے، وہ مار دے گا، اس سے جان چھڑانا بہت ہی مشکل ہے، وہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتا تھا کہ وہ اکیلا 1000 ہے، تو بوڑھا تھا 90 سال کا، لیکن جب میدان میں نکلتا تھا تو 1000 کے مقابلے میں نکلتا، اکیلا 1000 کے مقابلے میں۔ تو لوگوں نے دما رکھا تھا، اس بات کو پھیلا رکھا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ للکارا، تیسری مرتبہ کہنے لگا ہے کوئی تو نکلے، آؤ میرے مقابلے میں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرتبہ ان کو تھپکی دی، اور بعض جگہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذوالفقار تلوار انہیں عطا فرمائی، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ باندھا اور میدان میں بھیجا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں جب نکلے، جب اس کے سامنے گئے تو وہ کہنے لگا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پتہ نہیں تو کون ہے، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے۔ مولا علی فرمانے لگے چھوڑ تو، میرا نام سن، میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں 1000 کے مقابلے میں کافی ہوتا ہوں، میں جب میدان میں نکلتا ہوں تو 1000 لوگوں کو جو ہے وہ میرے مقابلے میں آنا پڑتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پتہ نہیں وہ کون 1000 لوگ تھے جو تیرے مقابلے میں آتے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون تھے جن سے تو لڑتا رہا ہے، ایک مرتبہ تم میرے مقابلے میں آ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا تم ابھی چھوٹے ہو، کسی بڑے کو لے کر آؤ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ابھی تو کہہ رہا، ابھی تو کہانیاں سنا رہا ہے نا، مجھے چاہتا ہے کہ تم مجھ پر ایک رعب طاری کرے، ابھی پنجے میں پنجہ پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کون زیادہ مضبوط ہے، کون زیادہ بڑا ہے، کون چھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا تو چھوٹا ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، میرا دل نہیں کرتا تیرا خون بہانے کو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بڑا پریشان تھا کہ کئی دن ہو گئے ہیں، کافی بڑا پریشان تھا کہ کسی بے ایمان کا خون نہیں بہایا، میرا بڑا دل کرتا ہے تیرا خون بہانے کو۔ جب اس نے اتنی بات سنی نا تو اتنا غضب میں آ گیا، اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے تلوار نکال کر اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، اب میں نے لڑنا ہے، یعنی اس لیے کیا جاتا تھا یہ کہ گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے کہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ حضرت
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے اتنی زور سے ضرب لگائی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈال آگے کی نا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال ٹوٹ گئی اور تلوار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے پر بھی لگ گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب فرمایا کر لیا تو نے، دکھا لیا اپنا زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا تھوڑا سا قد ذرا چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، تو حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دور سے دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی، اللہ اکبر کہا اور تھوڑا سا زمین سے اٹھے اور فرماتے ہیں پھر ان کو دوسری مرتبہ تلوار چلانی نہیں پڑی، انہوں نے ایک ہی بار کیا، اس کے سر پر اس تلوار نے زمین پر 2 حصوں میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق جہاد، آپ کا جذبہ جہاد، دوسری بات آپ کی دنائی، آپ کی حکمت کیا تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حکمت کے 10 حصے فرمائے نا، دنائی کے، حکمت کے 10 حصے فرمائے اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، حضرت علی کو 10 میں سے 9 حصے عطا فرمائے اور 1 حصہ بقیہ لوگوں کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف طریقے سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو میں نے پڑھا سنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جماعت کروانی تھی، تو چند منافق قسم کے لوگ، منافق قسم کے جن کو دلوں میں تھوڑا سا بغض تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ آئے، اذان ہو گئی تھی مسجد میں، جماعت کا وقت تھا، اذان ہو چکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروانی ہے، تو ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نا ہم نے لیٹ کروانی ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ٹائم ہوا، آپ آگے بڑھے، مصلی کی طرف آگے بڑھے تو وہ لوگ بول پڑے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پوچھنا یہ ہے کہ اے ابو الحسن آپ ایسا کریں، ہمیں ان جانوروں کے نام بتا دیں کہ جو انڈے دیتے ہیں، ان جانوروں کے نام بھی بتا دیں کہ جو بچے دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکمت دیکھیں، آپ فرمانے لگے میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا کہ میں مطلب کہ گننا ہر جانوروں کو کہ بکری بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، گائے بچہ دیتی ہے، بطخ انڈا دیتی ہے، ایک بندہ کتنے کو گنے گا؟ گنتے گنتے شام ہو جائے گی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں 2 جملے کہوں گا اور گننا تم گھر جا کر یہاں آتا ہے، فرمایا 2 جملے کہوں گا، وہ یہ کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی اسی وقت جماعت کھڑی کر دی اور فرمایا تم گھر جا کے گنتے رہنا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے کے لیے اور میں خود ہی الجھ گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت، کتنی دانائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسی بہادری، شجاعت، ان کا فیضان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔